کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ آج کل ہم ہوسے کی کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں اور آج جو تھاٹ آف دا ڈے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ متی کی انجیل اس کے 6 باب میں سے 19ویں آیت سے پڑھنے لگی ہوں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ انتہائی خوبصورت نصیحت خدا کے پاک کلام میں متی کی انجیل اس کے 6 باب میں ہم سب کے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ خدا کا کلام بڑی کلیئرلی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جہاں ہمارا مال ہے وہیں پہ ہمارا دل بھی لگا رہے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنا مال کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ اس زمین پر جو کہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں پر اپنے مال اسباب اور جائیداد بنانے کی بجائے آسمان پر جو کہ ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے وہاں پر مال جمع کریں، اور وہ مال دنیاوی چیزوں پر مشتمل نہیں ہے۔ ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ روپے پیسے سے یہ نعمتیں نہیں خریدی جا سکتی۔ دنیاوی دولت، دنیاوی روپے پیسے کو اس زمین پہ اس طرح سے خرچ کریں کہ اس کا جو پروفٹ ہے وہ آسمان پہ جمع ہو، کیونکہ خدا کا کلام بالکل صفائی کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ زمین پر کیڑا زنگ خراب کرتا ہے، چور نقب لگاتے ہیں اور چرا لیتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت اور سالڈ بات جو میرے لیے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارا روپیہ پیسہ ہوتا ہے، جہاں پر ہمارا مال ہوتا ہے وہیں پہ ہمارا دل بھی لگا رہتا ہے۔ اپنا دل خدا کے کاموں میں لگانے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے روپے پیسے کو بھی خدا کے کاموں میں صرف کریں، کیونکہ جہاں پر ہمارا مال ہوگا وہیں پہ ہمارا دل بھی لگا رہے گا۔ سادگی سے، انتہائی کلیئرلی خدا کا کلام اتنی بڑی بات، اتنی خوبصورت بات ہم سب کو سکھاتا ہے یہاں پہ کہ جہاں پر ہمارا مال ہوگا وہیں پہ ہمارا دل بھی لگا رہے گا۔ اپنے دل کو خدا کی طرف راغب کرنے کے لیے، اپنے دل کو خدا کے کاموں کی طرف راغب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خدا کے کاموں کے لیے صرف کریں، زیادہ سے زیادہ آسمانی بادشاہی کے لیے صرف کریں۔ may God bless you۔ خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ ایک خوبصورت بات جو اس معاشرے میں مجھے نظر آتی ہے وہ ہے گیونگ۔ سارے امیگرینٹس جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اور آ کر ان ملکوں میں بستے ہیں، وہ ایک بات تو سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ان کی طرح سے بڑے بڑے گھر لینے ہیں، ان کی طرح سے طرز زندگی اپنانا ہے، کس طرح سے ان کی طرح سے لائف سٹائل رکھنا ہے، گاڑیاں لینی ہیں، گھر لینے ہیں۔ لیکن ایک بات جس کو وہ نہیں سیکھ پاتے وہ ہے گیونگ، کہ اپنا مال، اپنا روپیہ پیسہ کس طرح سے خدا کے کاموں کے لیے دینا ہے، کس طرح سے خدا کے کاموں کے لیے صرف کرنا ہے، کہ وہ مال جو اس زمین پہ خرچ ہو اس کا پروفٹ اور وہ مال آسمان پہ جمع ہو ان کے لیے آنے والی زندگی میں۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے دل کو خدا کے کاموں کی طرف راغب کرنے کے لیے اس روپے پیسے کو جو خدا نے اس زمین پر ہمیں عطا کر رکھا ہے، آئیے اس کو خدا کے کاموں کے لیے اس طرح سے صرف کریں کہ اس کا پروفٹ آسمانی مال میں جمع ہو، آسمان پر وہ خزانہ جمع ہو۔ چور نقب لگاتے ہیں، نہ چراتے ہیں، نہ کیڑا یا زنگ اس کو خراب کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا دل بھی وہیں پہ لگا رہے گا جہاں پر ہمارا مال ہوگا۔ خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ بنی رہے۔ کرسمس کا یہ مہینہ، یہ خوبصورت دن، یہ ساری سیلیبریشنز خدا ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے۔ خدا خاندانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خداوند زندگی بخشے، خداوند صحت بخشے اور عمر کی درازی عطا کرے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے ہوسیہ کی کتاب، اس کا 7واں باب۔
جب میں اسرائیل کو شفا بخشنے کو تھا تو افرایم کی بد کرداری اور سامریہ کی شرارت ظاہر ہوئی، کیونکہ وہ دغا کرتے ہیں۔ اندر چور گھس آئے ہیں اور باہر ڈاکوؤں کا غول لوٹ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے، اب ان کے اعمال نے جو مجھ پر عیاں ہیں ان کو گھیر لیا ہے۔ وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرہ کو دروغ گوئی سے خوش کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب بدکار ہیں۔ وہ اس تنور کی مانند ہیں جس کو نان بائی گرم کرتا ہے اور آٹا گوندنے کے وقت سے خمیر اٹھنے تک آگ بھڑکانے سے باز رہتا ہے۔ ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرمی میں سے بیمار ہوئے اور وہ ٹھٹھا بازوں کے ساتھ بے تکلف ہوا۔ گھات میں بیٹھے ان کے دل تنور کی مانند ہیں، ان کا قہر رات بھر سلگتا رہتا ہے، وہ صبح کے وقت آگ کی مانند بھڑکتا ہے۔ وہ سب کے سب تنور کی مانند دہکتے ہیں اور اپنے قاضیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے سب بادشاہ مارے گئے، ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے۔ افرایم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا، افرایم ایک چپاتی ہے جو الٹائی نہ گئی۔ اجنبی اس کی توانائی کو نگل گئے اور اس کو خبر نہیں، اور بال سفید ہونے لگے پر وہ بے خبر ہے۔ اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے، تو بھی وہ خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع نہیں لائے، اور باوجود اس سب کے اس کے طالب نہیں ہوئے۔ افرایم بے وقوف و بے دانش فاختہ ہے۔ وہ مصر کی دہائی دیتے اور اسور کو جاتے ہیں۔ جب وہ جائیں گے تو میں ان پر اپنا جال پھیلا دوں گا، ان کو ہوا کے پرندوں کی مانند نیچے اتاروں گا، اور جیسا ان کی جماعت سن چکی ہے ان کی تعدیب کروں گا۔ ان پر افسوس کیونکہ وہ مجھ سے آوارہ ہو گئے، وہ برباد ہوں کیونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے۔ اگرچہ میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں، وہ میرے خلاف دروغ گوئی کرتے ہیں، اور وہ حضور قلب کے ساتھ مجھ سے فریاد نہیں کرتے بلکہ اپنے بستروں پر پڑے چلاتے ہیں۔ وہ اناج اور مے کے لیے تو جمع ہو جاتے ہیں پر مجھ سے باغی رہتے ہیں۔ تربیت کی اور ان کو قوی بازو کیا تو بھی وہ میرے حق میں بد اندیشی کرتے ہیں۔ وہ رجوع ہوتے ہیں پر حق تعالیٰ کی طرف نہیں۔ وہ دغا دینے والے کمان کی مانند ہیں، ان کے عمرہ اپنی زبان کی گستاخی کے سبب سے تہ تیگ ہوں گے، اس سے ملک مصر میں ان کی ہنسی ہوگی۔ ہوسے کی کتاب 8واں باب۔ ترہی اپنے منہ سے لگا، وہ عقاب کی طرح خداوند کے گھر پر ٹوٹ پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے عہد سے تجاوز کیا اور میری شریعت کے خلاف چلے۔ وہ مجھے یوں پکارتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، ہم بنی اسرائیل تجھے پہچانتے ہیں۔ اسرائیل نے بھلائی کو ترک کر دیا، دشمن اس کا پیچھا کریں گے۔ انہوں نے بادشاہ مقرر کیے پر میری طرف سے نہیں۔ انہوں نے عمرہ کو ٹھہرایا ہے اور میں نے ان کو نہ جانا۔ انہوں نے اپنے سونے چاندی سے بت بنائے تاکہ نیست و نابود ہوں۔ اے سامریہ، تیرا بچڑا مردود ہے، میرا قہر ان پر بھڑکا ہے۔ وہ کب تک گناہ سے پاک نہ ہوں گے؟ کیونکہ یہ بھی اسرائیل ہی کی کرتوت ہے، کاریگر نے اس کو بنایا ہے، وہ خدا نہیں۔ سامریہ کا بچڑا یقیناً ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ بے شک انہوں نے ہوا بوئی، وہ گرد باد کاٹیں گے، نہ اس میں ڈنٹھل نکلے گا، نہ ان کی بالوں سے غلہ پیدا ہوگا، اور اگر پیدا ہو بھی تو اجنبی اسے چٹ کر جائیں گے۔ اسرائیل نگلا گیا، اب وہ قوموں کے درمیان ناپسندیدہ برتن کی مانند ہوں گے، کیونکہ وہ تنہا گورخر کی مانند اسور کو چلے گئے ہیں۔ افرایم نے اجرت پر یار بلائے، اگرچہ انہوں نے قوموں کو اجرت دی ہے تو بھی اب میں ان کو جمع کروں گا، اور وہ بادشاہ اور عمرہ کے بوجھ سے غمگین ہوں گے۔ چونکہ افرایم نے گنہگاری کے لیے بہت سی قربان گاہیں بنائیں، اس لیے وہ قربان گاہیں اس کے گنہگاری کا باعث ہوئیں۔ اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے احکام کو ان کے لیے ہزارہ بار لکھا، پر وہ ان کو اجنبی خیال کرتے ہیں۔ وہ میرے ہدیوں کی قربانیوں کے لیے گوشت گزرانتے اور کھاتے ہیں، لیکن خداوند ان کو قبول نہیں کرتا۔ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ وہ مصر کو واپس جائیں گے۔ اسرائیل نے اپنے خالق کو فراموش کر کے بت خانے بنائے ہیں، اور یہودا نے بہت سے حسین شہر تعمیر کیے ہیں، لیکن میں اس کے شہروں پر آگ بھیجوں گا اور وہ ان کے قصروں کو بھسم کر دے گی۔ ہوسے کی کتاب 9واں باب۔ اے اسرائیل، دوسری قوموں کی طرح خوشی و شادمانی نہ کر، کیونکہ تو نے اپنے خدا سے بے وفائی کی ہے۔ تو نے ہر ایک کھلیان میں اجرت تلاش کی ہے۔ کھلیان اور مے کے حوض ان کی پرورش کے لیے کافی نہ ہوں گے، اور نئی مے کفایت نہ کرے گی۔ وہ خداوند کے ملک میں نہ بسیں گے، بلکہ افرایم مصر کو واپس جائے گا، اور وہ اسور میں ناپاک چیزیں کھائیں گے۔ وہ مے کو خداوند کے لیے نہ تپائیں گے، اور وہ اس کے مقبول نہ ہوں گے۔ ان کی قربانیاں ان کے لیے نوحہ گروں کی روٹی کی مانند ہوں گی۔ ان کو کھانے والے ناپاک ہوں گے، کیونکہ ان کی روٹیاں انہی کی بھوک کے لیے ہوں گی، اور خداوند کے گھر میں داخل نہ ہوں گے۔ مجمع مقدس کے روز اور خداوند کی عید کے روز کیا کرو گے؟ کیونکہ وہ تباہی کے خوف سے چلے گئے، لیکن مصر ان کو سمیٹے گا۔ موف ان کو دفن کرے گا، ان کی چاندی کے اچھے خزانوں پر بچھو بوٹی قابض ہوگی، ان کے خیموں میں کانٹے اگیں گے۔
سزا کے دن آ گئے، جزا کا وقت آ پہنچا۔ اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بد کرداری کی کثرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بے وقوف ہے، روحانی آدمی دیوانہ ہے۔ افرایم میرے خدا کی طرف سے نگہبان ہے، نبی اپنی تمام راہوں میں چڑے مار کا جال ہے۔ وہ اپنے خدا کے گھر میں عداوت ہے، انہوں نے اپنے آپ کو نہایت خراب کیا جیسا جبا کے ایام میں ہوا تھا۔ وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا، تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو، لیکن وہ بال فغور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس باعث رسوائی کے لیے مخصوص کیا اور اپنے اس محبوب کی مانند مکروہ ہوئے۔ اہل افرایم کی شوکت پرندہ کی مانند اڑ جائے گی، ولادت و حملہ کا وجود ان میں نہ ہوگا اور قرار حمل موقوف ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پالیں تو بھی میں ان کو چھین لوں گا تاکہ کوئی آدمی باقی نہ رہے، کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں ان کی حالت قابل افسوس ہو۔ افرایم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سور کی طرح نفیس جگہ میں لگایا گیا، لیکن افرایم اپنے بچوں کو قاتل کے سامنے لے جائے گا۔ اے خداوند ان کو دے، تو ان کو کیا دے گا؟ ان کو اسقاط حمل اور خشک پستان دے۔ ان کی ساری شرارت جلجال میں ہے، ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی، ان کی بدعمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا۔ ان کے سب عمرہ باغی ہیں، بنی افرایم تباہ ہو گئے، ان کی جڑ سوکھ گئی، ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی، اور اگر اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیارے بچوں کو ہلاک کروں گا۔ میرا خدا ان کو رد کر دے گا کیونکہ وہ اس کے شنوا نہیں ہوئے اور وہ اقوام عالم میں آوارہ پھریں گے۔ ہوسیہ کی کتاب 10 باب۔ اسرائیل لہلہاتی طاق ہے جس میں پھل لگا، جس نے اپنے پھل کی کثرت کے مطابق بہت سی قربان گاہیں تعمیر کی اور اپنی زمین کی خوبی کے مطابق اچھے اچھے ستون بنائے۔ ان کا دل دغا باز ہے، اب وہ مجرم ٹھہریں گے، وہ ان کے مذہبوں کو ڈھائے گا اور ان کے ستونوں کو توڑے گا۔ یقیناً اب وہ کہیں گے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، کیونکہ جب ہم خداوند سے نہیں ڈرتے تو بادشاہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ان کی باتیں باطل ہیں، وہ عہد و پیمان میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اس لیے بلا ایسی پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کی ریگھاریوں میں اندرائن۔ بیت آون کی بچیوں کے سبب سے سامریا کے باشندے خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ وہاں کے لوگ اس پر ماتم کریں گے اور وہاں کے کاہن بھی جو اس کی گزشتہ شوکت کے سبب سے شادمان تھے، اس کو بھی اسور میں لے جا کر اس مخالف بادشاہ کی نظر کریں گے۔ افرایم ندامت اٹھائے گا اور اسرائیل اپنی مشورت سے خجل ہوگا۔ سامریا کا بادشاہ کٹ گیا ہے، وہ پانی پر تیرتی شاخ کی مانند ہے، اور آون کے اونچے مقام جو اسرائیل کا گناہ ہے برباد کیے جائیں گے، اور ان کے مذہبوں پر کانٹے اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ پہاڑوں سے کہیں گے ہم کو چھپا لو، اور ٹیلوں سے کہیں گے ہم پر آ گرو۔ اے اسرائیل، تو جبا کے ایام سے گناہ کرتا آیا ہے، وہ وہیں ٹھہرے رہے تاکہ لڑائی جبا میں بد کرداروں کی نسل تک نہ پہنچے۔ میں جب چاہوں ان کو سزا دوں گا، اور جب میں ان کے 2 گناہوں کی سزا دوں گا تو لوگ ان پر ہجوم کریں گے۔ افرایم سدھائی ہوئی بچیا ہے جو داؤنا پسند کرتی ہے، اور میں نے اس کی خوشنما گردن کو دریغ کیا، لیکن میں افرایم پر سوار بٹھاؤں گا، یہودا ہل چلائے گا اور یعقوب ڈھیلے توڑے گا۔ اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ تم نے شرارت کا ہل چلایا، بد کرداری کی فصل کاٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا، کیونکہ تو نے اپنی روش میں اپنے بہادروں کے انبوں پر تکیہ کیا، اس لیے تیرے لوگوں کے خلاف ہنگامہ برپا ہوگا اور تیرے سب کلے مسمار کیے جائیں گے، جس طرح شلمن نے لڑائی کے دن بیت اربیل کو مسمار کیا تھا، جبکہ ماں اپنے بچوں سمیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تمہاری بے نہایت شرارت کے سبب سے بیت ایل میں تمہارا یہی حال ہوگا۔ شاہ اسرائیل علی الصبا بالکل فنا ہو جائے گا۔ ہوسیہ کی کتاب 11 باب۔ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے۔ انہوں نے بالیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا۔ میں نے بنی افرایم کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا، میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا، اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔
تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی، اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں، باوجود کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے۔ اے افرائیم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں اور زبوئیم کی مانند بناؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت معجزن ہے، میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا، میں ہرگز افرائیم کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں، خدا ہوں۔ تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ خداوند کی پیروی کریں گے جو شیر ببر کی طرح گرجے گا، کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کانپتے ہوئے آئیں گے۔ وہ مصر سے پرندہ کی طرح اور اسور کے ملک سے کبوتر کی مانند کانپتے ہوئے آئیں گے، اور میں ان کو ان کے گھروں میں بساؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ افرائیم نے دروغ گوئی سے اور اسرائیل کے گھرانے نے مکاری سے مجھ کو گھیرا ہے، لیکن یہودا اب تک خدا کے ساتھ، ہاں اس قدوس وفادار کے ساتھ حکمران ہے۔ ہوسے کی کتاب 12 باب۔ افرائیم ہوا چرتا ہے، وہ پوربی ہوا کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ متواتر جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور ظلم کرتا ہے، وہ اسوریوں سے عہد و پیمان کرتے اور مصر کو تیل بھیجتے ہیں۔ خداوند کا یہودا کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، اور یعقوب کی روش کے مطابق اس کو سزا دے گا، اور اس کے اعمال کے موافق اس کو جزا دے گا۔ اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی، اور وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا۔ ہاں، وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا، اس نے رو کر مناجات کی، اس نے اسے بیتیل میں پایا، اور وہاں وہ ہم سے ہم کلام ہوا، یعنی خداوند رب الافواج یہوہ اس کی یادگار ہے۔ پس تو اپنے خدا کی طرف رجوع لا، نیکی اور راستی پر قائم، اور ہمیشہ اپنے خدا کا امیدوار رہ۔ وہ سوداگر ہے اور دگا کی ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ظلم دوست ہے۔ افرائیم تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور میں نے بہت سا مال حاصل کیا ہے، میری ساری کمائی میں بد کرداری کا گناہ نہ پائیں گے، لیکن میں ملک مصر سے خداوند تیرا خدا ہوں۔ میں پھر تجھ کو عید مقدس کے ایام کے دستور پر خیموں میں بساؤں گا۔ میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھائی، اور نبیوں کے وسیلہ سے تشبیہات استعمال کی۔ یقیناً جلاد میں بد کردار بطالت ہیں، وہ جلجال میں بیل قربان کرتے ہیں، ان کی قربان گاہیں کھیت کی ریگاریوں پر کے تودوں کی مانند ہیں، اور یعقوب ارام کی زمین کو بھاگ گیا۔ ہاں، اسرائیل بیوی کی خاطر نوکر بنا، اس نے بیوی کی خاطر چوپانی کی۔ ایک نبی کے وسیلہ سے خداوند اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور نبی ہی کے وسیلہ سے وہ محفوظ رہا۔ افرائیم نے بڑے سخت غضب انگیز کام کیے، اس لیے اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا، اور اس کا خداوند اس کی ملامت اسی کے سر پر لائے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔